دیکھا کتنی جلدی سے واپس آ گئے. اب کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑی تھی. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان کے جو غدار تھے، ان کے جو مخالف تھے، ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا ہے. تو بچوں یہ تھی کہانی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، اور پھر آج ہم نے آپ کو کہانی سنائی حضرت عیسیٰ اور ان غداروں کی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ پر تشدد کرتے تھے یا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تب بھی حضرت عیسیٰ بہت آرام سے ساری مشکلیں برداشت کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی غصے میں نہیں آئے اور کبھی بھی انہوں نے سختی سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش نہیں کی. جی بچوں، تو آج ہم نے آپ کو کہانی سنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان غداروں کی جنہوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کو کسی طرح تکلیف پہنچا دیں. اچھا بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو ان کے جو بہت قریبی ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں ان کا ایک خاص نام رکھا گیا اور وہ کہا گیا حواری. تو حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری جب اللہ تعالیٰ کی نیک باتیں کرتے تھے تو بہت کوشش کی یروشلم کے امیر لوگوں نے کہ کسی طرح ان کو خوب تکلیف پہنچائیں اور ان کو اس کام سے روک سکیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا، وہ کبھی بھی ناراض نہیں اور انہوں نے کسی کے ساتھ بھی سختی کبھی نہیں کی. تو بچوں یہ تو تھی آج کی کہانی. اب آپ ہم سے کریں گے سوالات، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ ہم کر لیں آپ سے سوالات، دو آسان سے سوال جن کا آپ جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہا؟ مخالف جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہا؟ یہ دو سوال ہیں، ان کے بہت آسان سے جواب ہیں، فوراً دیجئے ہمیں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ پوچھ لیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ پیارے پیارے بچے کیا کیا سوال ذہن میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو مائک بھی اٹھایا ہوا ہے جلدی سے سوال پوچھنے کے لیے. پوچھئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مارنے سے پہلے ہی کیوں نہیں بلایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مارنے سے پہلے ہی بلا لیا. جب لوگوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے ان کو سولی چڑھا دیا ہے. لیکن وہ صلیب تک لانے کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ ان کی سازش کامیاب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جو حضرت عیسیٰ کے خلاف تھے وہ حضرت عیسیٰ کو کیوں مانا چاہتے تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ سے کیوں غصہ ہوتے تھے؟ ہاں، وہ جو حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے اور خلاف تھے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہمیں اچھا بننا چاہیے. تو ان امیر لوگوں کو یہ بات بری لگتی تھی کہ یہ تو ہمارے بتوں کی پوجا کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ تو اللہ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اس لیے انہیں ان پر غصہ آتا تھا. لوگ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیوں کرنا چاہتے تھے؟ لوگ حضرت عیسیٰ کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں اور اللہ کی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچیں. حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ کیوں چڑھایا گیا؟ ان کے لیے کوئی اور سی سزا ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ اصل میں ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جس زمانے کی یہ کہانی ہے اس زمانے میں اگر کوئی سازش کر رہا ہوتا تھا حکومت کے خلاف تو اس کی سزا یہی ہوتی تھی کہ یا تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے یعنی سولی چڑھا دیتے تھے یا صلیب پہ لٹکا دیا جاتا تھا. تو یہ وہاں کی ایک عام سزا تھی. حضرت عیسیٰ کے جو وفادار تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ کے جو وفادار تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اصل میں بچوں جو حضرت عیسیٰ کے وفادار تھے ان کے قریبی لوگ تھے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوا نا، کیونکہ انہوں نے تو خاموشی سے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کو وہ لے کر آ گئے اور ان پہ سازش کا الزام لگا دیا. تو ان کے قریبی ساتھی کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن ان کو ایک کام ضرور یہ کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ ان تعلیمات کو بھولتے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ پھر ان تمام تعلیمات کو بھولتے چلے گئے. صلیب کسے کہتے ہیں؟ صلیب کسے کہتے ہیں؟ صلیب ایک لکڑی کا کراس ہوتا ہے جس کے آپ نے پیکج میں بھی دیکھا تھا کہ ایک حصہ لمبا ہوتا ہے اور ایک حصہ چھوٹا ہوتا ہے. بالکل ایسے کراس کی شکل میں وہ صلیب بنائی جاتی ہے اور اس پہ کسی کو لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ اس کو ایک طریقے سے پھانسی دی جا سکے. وہاں کے جو امیر لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیوں تھے جبکہ حضرت عیسیٰ تو اچھی باتیں سکھا رہے تھے؟
جی وہ دشمن اس لیے تھے کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان کے غلام بن کے رہیں اور وہ ان کو تنگ کرتے رہیں، ان کو پریشان کرتے رہیں. لیکن حضرت عیسیٰ نے ان غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ان میں وہ مقبول ہونے لگے. تو امیر لوگوں کو ان سے جیلسی ہونے لگی کہ یہ تو مشہور ہو رہے ہیں، لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو غلام تھے وہ اب ہمارے غلامی میں نہیں رہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرنے لگے اور ہم سے نہیں ڈر رہے. تو اس لیے پھر وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے. جی بچوں، اب ہم آپ سے سوال دوبارہ پوچھتے چلیں. ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے قریبی ساتھیوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو انہیں حواری کہا جاتا تھا. اور دوسرا سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا کہ مخالف لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہا؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانا چاہا. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہوئے ختم. اور اب بات ہے لیسن کی. لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم پہ کوئی پریشانی آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. لوگ ہمارے خلاف بھی بات کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے. جی بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی ہوئی ختم. کل ایک بار پھر ہم اور آپ ساتھ ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے آپ سے لے رہے ہیں اجازت. عنبری حسیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.